بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، آمین۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ پھر ایک بار صدقہ جاریہ میں آپ سے ایک بڑا ہی پیارا سا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر میری بہنوں کے لیے ہے۔ آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا، بالکل قبرستان لگتا ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں، چاہے بیوی کے، چاہے بہن کے روپ میں ہو، گھر کی رونق ہوتی ہے، گھر کی زینت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ خاص طور پر بہنوں کے لیے ہے، جو وہ غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد اگر کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہوگی، گھر میں کبھی بیماری داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی ہوگی، ہر وقت دولت کی بارش ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب بھی عورت غسل کرنے کے بعد یہ عمل کر لے تو اس کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ آج کا یہ عمل بہت خاص عمل ہے، یہ ہر عورت کو کرنا چاہیے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے، کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو یہ عمل آسانی سے سمجھ آ جائے اور کوئی بھی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے اپنی حاجت مانگیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سوال نہ کریں۔ یاد رہے، جب کوئی بھی سخت پریشانی میں، سخت مشکل میں ہو اور وہ اپنی پریشانی، اپنی مشکل کسی کو نہ بتائے اور صرف اللہ سے دعا کرے تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو وہاں سے پورا کریں گے جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ضروریات، اپنی مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کے ہی سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کے حل کے لیے دعا مانگیں اور اللہ پہ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو غیب سے پورا فرمائیں گے۔ میری پیاری بہنیں اور بھائی، آپ دو کام لازمی کریں۔ وہ کیا؟ نماز کی ادائیگی پابندی سے کریں اور اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ آپ کبھی نماز نہ چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور جب آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، اپنی نظر کا استعمال صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر ہوگی، اور جب اللہ کی نظر آپ پر سیدھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضروریات کو پورا فرمائیں گے، چاہے وہ پیسوں کی ضرورت ہو، چاہے وہ رزق کی ضرورت ہو، چاہے وہ گھر میں ہر مشکل کی آسانی کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی سب ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں نے جب نہانا ہے، نہانے کے بعد اپنے جسم اور بالوں کو اچھے سے خشک کر اور اس کے بعد آپ نے سر پہ دوپٹہ یا حجاب لے لینا ہے۔ اور جو بھی میری بہنوں نے اس میں پڑھنا ہے، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے، اس کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے، 10، 20، 50، 100، اس کی تعداد محدود نہیں ہے۔ جتنی بار میری بہنیں یہ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 3 بار استغفار پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ تسبیح پہ بھی کر سکتی ہیں، انگلیوں پہ بھی کر سکتی ہیں۔ اگر اس کی تعداد مقرر نہیں ہے تو آپ اس کو بغیر تعداد کے بھی زبانی بھی کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پورا پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 3 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ
استغفراللہ استغفراللہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یعنی اگر آپ سمجھ لیں آپ انگلی پر پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک پور پر یہ ایک بنے گا، یعنی کہ 3 بار استغفار، 1 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 3 بار استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یعنی کہ یہ ایک دانہ، اگر تسبیح ہے تو اس کا ایک دانہ، اگر آپ کی انگلی کی پور ہے تو وہ ایک، اور اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک بنے گا۔ اس عمل کو آپ جتنی دفعہ بھی آسانی سے پڑھ سکیں اتنی بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جو بھی عورت اس کو نہانے کے بعد، خاص طور پر یہ بات آپ کو اس سمے میں بتائی جا رہی ہے کہ یہ غسل کرنے کے بعد، نہانے کے بعد عمل کرنا ہے، جو بھی عورت یہ عمل غسل کرنے کے بعد کرے گی ان کے گھر دولت کے انبار لگ جائیں گے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کا معمول بنانا ہے۔ اس سے رزق میں وسعت آئے گی آپ کی، اور گھر سے ہر طرح کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی عمل ایک بار کرنے سے نہیں اس کا اثر ہوتا۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہو اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس کا معمول بنانا پڑتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑتا ہے، تب اس کے اثرات، اس کے فوائد آپ کو ملتے ہیں۔ آپ جب بھی نہائیں یہ عمل لازمی کر لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، تعداد بھی مقرر نہیں ہے، جتنی بار آسانی سے کر سکتی ہیں اتنی بار کر لیں، اور پھر اس کی برکات آپ خود ہی ملاحظہ کیجیے گا۔ ان کلمات کی بہت اہمیت ہے۔ ان کلمات کے سبب آپ کی گھر سے تمام قسم کی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا اور رزق میں وسعت آئے گی۔ اس کو آپ نے معمول بنانا ہے، خاص طور پہ میری بہنوں نے۔ اگر میرے بھائی چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ کا وسیلہ بن سکیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ رہے جہاں سے آپ کو ثواب ملتا رہے۔ اسے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔